رات کے اندھیرے میں ایک میزائل فضا چیرتا ہے، اسکرینوں پر بریکنگ نیوز چمکنے لگتی ہے، سٹاک مارکیٹ گرنے لگتی ہے اور دنیا سانس روک لیتی ہے۔ لیکن رکیے، اصل دھماکہ کہاں ہوا؟ زمین پر یا آپ کے ذہن پر؟ جو نظر نہیں آتا وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک کہانی لکھی جاتی ہے، ایک کو ہیرو بنایا جاتا ہے، ایک کو ویلن، ایک کو دفاع کا حق دیا جاتا ہے، دوسرے کو خطرہ قرار دیا جاتا ہے، اور پھر میزائل چلنے سے پہلے الفاظ چلتے ہیں۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں، لیکن سوال یہ نہیں کون جیتے گا، سوال یہ ہے کون آپ کو قائل کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فیضان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینر۔ آج ہم بات کریں گے اس جنگ کی جو سرحدوں پر نہیں، دماغوں میں لڑی جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں میزائل گر رہے ہیں، خطے میں کشیدگی ہے، امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا اصل جنگ زمین پر ہو رہی ہے یا ذہنوں میں؟ کیونکہ جدید دور میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک کہانی بنائی جاتی ہے، کسی کو جارح کہا جاتا ہے، کسی کو مدافع، کسی کو عالمی خطرہ، کسی کو مظلوم ریاست۔ الفاظ صرف معلومات نہیں ہوتے، وہ رائے بناتے ہیں۔ امریکہ ایران پر حملہ کرے تو اسے کہا جاتا ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک، یعنی پیشگی دفاع۔ ایران جواب دے تو اسے کہا جاتا ہے خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے کی کوشش۔ ایک ہی کارروائی مگر دو مختلف فریم، یہی فریم کنٹرول ہے اور یہی نفسیاتی برتری کی پہلی سیڑھی ہے۔ موجودہ کشیدگی میں ہر حکومت اپنا بیانیہ فوراً جاری کرتی ہے، ہم نے خطرہ روکا، ہم نے دفاع کیا، ہم نے انتقام لیا، ہم نے خود مختاری بچائی۔ اور جب میڈیا بار بار ایک ہی زاویہ دکھاتا ہے تو عوام کا ذہن اسی زاویے سے سوچنے لگتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے ڈیجیٹل محاذ زرائی۔ سوشل میڈیا اب رابطے کا ذریعہ نہیں، یہ میدان جنگ ہے۔ کشیدگی بڑھتے ہی اچانک مخصوص ہیش ٹیگز ٹرینڈ ہونے لگتے ہیں۔ ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود، ہیش ٹیگ وار کرائمز، ہیش ٹیگ ورلڈ وار 3۔ کیا واقعی لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی بات سوچنے لگتے ہیں یا منظم ڈیجیٹل مہم چلائی جاتی ہے؟ بورڈز، آرگنائزڈ نیٹورکس، انفلوئنسر کلپس، ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ عالمی رائے کس طرف ہے۔ یہ رائے سازی نہیں، یہ رائے سازی کا نظم و نسق ہے۔ جنگ کے دوران معلومات کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے اور تصدیق کی رفتار سب سے کم۔ حال ہی میں ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے جن میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی بحری جہاز تباہ ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا ویڈیو گیم انجن کا وہ کلپ تھا۔ کچھ تصاویر گردش کرتی رہیں جنہیں جنگی مناظر کہا گیا، بعد میں پتہ چلا وہ اے آئی سے بنائی گئی تھی۔ یہ صرف فیک نیوز نہیں، یہ ڈیپ فیک کا دور ہے۔ ڈیپ فیک کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی جعلی ویڈیوز یا تصاویر جو حقیقت جیسی لگتی ہیں۔ ان کے 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں: دشمن کے عوام میں خوف پیدا کرنا، اپنے عوام میں غصہ اور جوش بڑھانا، عالمی برادری کو کنفیوز کرنا، اور سب سے خطرناک چیز لائرز ڈیوائیڈنٹ، یعنی اصل ویڈیو بھی آئے تو لوگ کہہ دیں یہ بھی ڈیپ فیک ہو سکتی ہے۔ جھوٹ اور سچ ایک ہی رفتار سے پھیلے تو ذہن تھک جاتا ہے اور تھکا ہوا ذہن جلد فیصلہ کر لیتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ کشیدگی کا دوران اکثر انٹرنیٹ سست ہو جاتا ہے، پلیٹ فارمز محدود ہو جاتے ہیں، کچھ سروسز بلاک ہو جاتی ہیں، ریاستی موقف ہوتا ہے افواہوں کو روکنا ہے، فوجی معلومات محفوظ رکھنی ہے، استحکام برقرار رکھنا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو، جب معلومات کم ہو جاتی ہے تو افواہ زیادہ طاقت پکڑتی ہے، خاموشی بھی ایک پیغام ہوتی ہے، اور بعض اوقات سب سے زیادہ شور خاموشی میں ہوتا ہے۔ نفسیاتی جنگ کا مقصد ٹینک تباہ کرنا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے ارادہ کمزور کرنا۔ اگر عوام خوف زدہ ہو جائے، اگر سرمایہ کار گھبرا جائیں، اگر سیاسی قیادت دباؤ میں آ جائے، جو جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ایک لیک ویڈیو، ایک بیان یا ایک وائرل کلپ میدان میں ہونے والی پیش قدمی سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ آج کے امریکہ ایران تنازع میں اصل چیلنج میزائل نہیں، اصل چیلنج ہے سچ تک کیسے پہنچا جائے۔ کچھ بنیادی اصول ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلے خبر کا ذریعہ دیکھیں، ایک سے زیادہ ذرائع سے تصدیق کریں، جذباتی زبان والی پوسٹوں سے محتاط رہیں اور فوری نتیجہ اخذ نہ کریں، کیونکہ جدید جنگ میں سب سے پہلے جس چیز پر حملہ ہوتا ہے وہ سرحد نہیں، وہ شعور ہوتا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی صرف طاقت کا مقابلہ نہیں، یہ بیانیے کی جنگ ہے، یہ ذہنوں پر اثر ڈالنے کی جنگ ہے۔ میزائل تباہی لاتے ہیں لیکن معلومات سمت بدل دیتی ہے، اور شاید اسی لیے آج کی دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار بارود نہیں، بیانیہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم خبریں دیکھ رہے ہیں یا خبریں ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔